اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شنشی پہ تشریف فرما مجلس بچاؤ تحریک کے صدر محترم علی جناب فرد اللہ خان صاحب، مجلس بچاؤ تحریک کے اسپوک پرسن امجد اللہ خان صاحب اور دیگر معزز ہمارے قائدین، اور یہاں تشریف فرما جتنے بھی بزرگ ملت اور نوجوان ساتھیوں، میری طرف سے آپ سب کو ایک انقلابی سلام۔ میں کوئی سیاسی میدان کا کوئی کھلاڑی تو نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک بالکل معمولی سے بھی معمولی ترین بندہ ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے یہاں پر سٹیج پر آ کر یہاں اپنا خیال اظہار کرنے کے لیے جو مجھے موقع دیا گیا، میں اس کے لیے فرد اللہ خان صاحب کا اور ہمارے جتنے بھی یہاں مجلس بچاؤ تحریک کے ممبران ہیں ان سب کا میں یہاں پر ممنون اور مشکور ہوں۔ یہاں ہم حالات دیکھتے ہیں، انتخابات کے وقت ہم یہ حالات دیکھے ہیں یہاں مجلس بچاؤ تحریک کی جو جد و جہد تھی، مجلس بچاؤ تحریک کے جو کوائشیں تھیں، وہ کوائشیں یہی اس کے لیے تھی کہ یہاں پر ہم اپنی قوم اور ملت اور امت کے لیے ہم یہاں پر کچھ خدمات کو انجام دیں۔ یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو زیر اقتدار جو سیاسی جماعتیں ہیں، کافی برسوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ سیاست کے نام پر یہاں پر ہماری ریاست میں تجارت کرتے ہیں۔ آج فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے، ان کے ایک غلام کی جانب سے، ان کے ایک مرید کی جانب سے وہ یہ کہتا ہے کہ شہر میں ایک گینگ آئی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جماعتیں آ کر ہماری اس ریاست میں مسلمانوں کو منتشر کر رہے ہیں، یہاں کے امن و امان میں یہاں زہر بھر رہے ہیں، مسلمانوں کو یہاں پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس قابل مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر کو اس سٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر حقیقت میں اگر تمہاری جماعت اور تمہارے قائدین ایمانداری، دیانتداری، وفاداری سے اگر کوئی کام کرتے تو آج مجلس بچاؤ تحریک کو مجبور ہو کر، بیدار ہو کر قوم اور ملت کی خدمت کرنے کے لیے میدان سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قائدین، ہماری جماعت، ہمارے ہرد العزیز قائد وقتاً فقتاً ایوان اسمبلی میں تیر کر جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی، بربریت ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس پر سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام سوالوں کا در حقیقت کیا ہے؟ آج ان تمام سوالاتوں کا حاصل کیا ہے؟ آج اس کا بائی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی ریزلٹس نہیں ہے۔ ہمارے پاس آج مسلمانوں کو ملتی ہے رسوائی اور شرمندگی ملتی ہے۔ میں یہاں پر زیادہ گفتگو میں تو جانا نہیں چاہوں گا، وہ ٹاپک کافی لمبی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی اگر حقیقت میں آپ ایمانداری، دیانتداری، وفاداری سے اگر کوئی کام کرتے تو قوم اور ملت اور ملک کا یہ حال نہیں ہوتا۔ مسلمان اس ریاست میں، اس شہر میں، اس محلوں میں مسلمان یہاں کمزور، بے بس، بے سہارا نہیں ہوتے۔ آج مجلس بچاؤ تحریک کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود آج مجلس بچاؤ تحریک امجد اللہ خان صاحب پرجا دربار کے ذریعے شہر کے ہمارے یہاں پر جتنے غربا مساکین مستحقین ہیں، جو بے بس لاچار ہیں، ان کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آج ان کی مدد کی جاتی ہے پرجا دربار کی جانب سے۔ یہ خدمات انجام دیتے ہیں، کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پاس اقتدار ہے، سیاسی طاقت ہے، ان کے پاس پولیس مینجمنٹ ہے، ان کے پاس بڑے وسیع پیمانے پر ان کے پاس تمام تر وسائل ہے، اس کے باوجود ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال میں یہاں پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بار بار ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، فلانا ہے، تو وہ سیاسی لونڈی کی در حقیقت صرف یہی ہے، وہ سیاسی لونڈی جو حکمران کا دربار بنتا ہے، اس دربار میں سج سنور کے اپنے پیروں میں پائل باندھ کر ایک طوائف کی طرح مجرا کرنے والی وہ طوائف ہے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیئرنگ ہمارے پاس ہے، یہاں پر ہمیں تخت پر بٹھانا بھی آتا ہے، تختے پر لٹانا بھی آتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ وقت کی اراضیات کو لوٹا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا ان کے دور اقتدار میں۔ وقف بورڈ کے جتنے بھی اثاثے تھے، وقف بورڈ کے جتنے بھی ممبران تھے، کمیٹی تھی وقف بورڈ کی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں ان کی جماعت سے 2 ممبر وقف بورڈ میں تھے، اس کے بعد میں وقف
بورڈ کے جتنے اثاثے تھے، وقف بورڈ کے جتنی بھی اراضیات تھی، اسے تباہ کیا، برباد کیا گیا۔ یہ ان کا رد عمل ہے۔ یہ بس ہر عہدے پر جب جاتے ہیں تو بس یہاں پر وہ اندھے بہرے گنگوں کی طرح وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ یہ بتاتے ہیں ہم حکمت سے کام لیتے ہیں، ہم مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ حکمت اور مصلحت کے نام پر وہ بزدلی کے مظاہرے کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال یہاں پر زیادہ مقررین ہیں، میرے پاس ایسا کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں۔ یہاں پر جو بھی خدمات مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، میں یہاں پر امجد اللہ خان صاحب کے جتنے بھی کوائشیں ہیں، جتنے بھی جد و جہد ہے، یہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں ان کے جذبات کو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اور قوت دے، طاقت دے، ان کے دل میں جو قوم کی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھے۔ اور میں یہاں نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر سوشل میڈیا پر اگر یہ ویڈیو جاتا ہے تو ان سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجلس بچاؤ تحریک کے پاس کوئی کارکنان نہیں ہے، کوئی یہاں پر صدر معتمدین نہیں ہے، کوئی کارپوریٹر نہیں ہے، کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، اس کے باوجود مجلس بچاؤ تحریک میدان سیاست میں جا کر ایک حیرت انگیز یہاں نتائج برآمد کرتی ہے۔ اگر آپ مجلس بچاؤ تحریک سے اگر جڑ جائیں گے تو یقیناً آنے والے وقت میں یہاں پر جتنے بھی غربا مساکین مستحقین ہیں، بالخصوص مسلمانوں کی آواز ایوان اسمبلی میں جائے گی، مسلمانوں کے مسائل کو ایوان اسمبلی میں جا کر حل کرایا جائے گا۔ بلدی انتخابات ہونے والے ہیں، بلدی انتخابات میں بھی اگر ہمارے نمائندے ہوں گے، ہمارے پاس کیڈر ہوگا، ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم اور مضبوطی سے میدان سیاست میں جا کر لڑ سکتے ہیں اور ہماری قوم اور ملت کے ہم یہاں پر خدمات کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب مجلس بچاؤ تحریک سے جڑ جائیے، آپ کا قیمتی وقت مجلس بچاؤ تحریک کو دیجیے، آپ کا تجربہ دیجیے، آپ کا قیمتی اوٹ بھی، آپ کے جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار جو کوئی بھی ہے ان کو آپ بتائیے کہ مجلس بچاؤ تحریک آج کون سے عزم کے ساتھ، کون سے ارادے کے ساتھ میدان سیاست میں آ کر آپ کی آواز بننا چاہ رہی ہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔